بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 22 اپریل 2020 آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس تحصیل کھوئی رٹا کا ایک ہنگامی اجلاس راجہ ساجد حسین کے گھر منعقد ہوا، جس میں رمضان پیکج کے حوالے سے اور ملکی جو اس وقت درپیش مسائل ہیں کرونا وائرس، اس حوالے سے لایا عمل طے کیا گیا۔ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی گئی اور کھل کے اس کے اوپر بات کی گئی، جس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس تحصیل کھوئی رٹا کے پارلیمانی لیڈر امیدوار اسمبلی راجہ خورشید احمد خان کہ وہ اس کے اوپر اپنا اظہار خیال کریں۔ راجہ خورشید احمد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی تنظیم اور مسلم کانفرنس یوتھ ونگ کے عہدیداران کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حکومتی اقدامات کے مطابق جو احتیاطی تدابیر جو ہے کرونا وائرس کے اس وبا کے دوران جو ہے وہ استعمال کیے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کی ہے، معاونت کرتے رہے ہیں۔ تو میں بطور خاص جو ہے تنظیم کا، مسلم کانفرنس اور یوتھ ونگ کا جو ہے بطور خاص میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایک میری گزارش یہ ہے کہ یہاں چونکہ یہ جو عالمی وبا ہے، تو یہاں میں دیکھتا رہا سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ، ساری تنظیموں کے لوگ آتے رہے، لیکن مجھے کوئی کسی لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ خلوص، وہ قوم کا درد، وہ اسلامی جذبہ جو ہے اس کا مجھے فقدان نظر آیا۔ تو ایسے لوگ بھی دیکھے جو اس وبا کے دوران جو ہے وہ سیاست کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں وہ نہ ہی کوئی دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ کہ آخرت، چونکہ آج کل لوگ باشعور ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی کون کہاں کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، اور ظاہری نمود و نماز جو ہے وہ کون کر رہا ہے، کون سیاست کر رہا ہے، کون عبادت کر رہا ہے۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں صدر مسلم کانفرنس کھوئی رٹا ظفر غازی صاحب، جنہوں نے، میں دیکھتا رہا ہوں کہ پورے حلقے کے اندر وزٹ کیا، کنٹرول لائن پہ گئے اور اپنے جماعتی ساتھیوں کے ساتھ وہ رابطے میں رہے۔ تو انہوں نے جس طرح سے جو ہے یہ کرونا جو وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، تو اس کا چونکہ علاج نہیں ہے، احتیاط سے ہی جو ہے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہے، دوسروں کو بھی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے جو آگاہی اور جو کام جو ہے مسلم کانفرنس نے کیا ہے، اس کی تشہیر نہیں ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے مجھے خوشی ہے کہ وہ اس طرح کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے کوئی اس طرح کے کوئی نمبر بنانے کی وہ کوشش نہیں کی گئی، لیکن ان فیکٹ جو کام کرنا تھا مسلم کانفرنس نے کیا ہے۔ میں تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں۔ تو یہ آج کا جو ایجنڈا ہے، یہ اس پہ بھی میں اپنی مسلم کانفرنس اور یوتھ ونگ کے جوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جہاں کرونا وائرس ہے، لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے بے روزگار ہیں، خاص کر جو دیہڑی دار طبقہ ہے وہ زیادہ اس میں متاثر ہوئے ہیں کہ ان کا کاروبار زندگی جو ہے معطل ہو چکا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جہاں ہم نے یہ کرونا کے دوران لوگوں کی اپنی توفیق کے مطابق، بساط کے مطابق جو خدمت کی ہے، اسی طرح آگے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے دوستوں نے جو ہے یہ پہلے سے یہ پروگرام طے کیا کہ ہم رمضان کے اندر جو ہے جتنے بھی غربا مساکین ہیں ان کی جو ہے وہ معاونت کریں گے اس رمضان کے مہینے میں۔ تو آگے عید بھی آ رہی ہے، تو میں جیسا کہ بہت سارے دوستوں نے ہمارے، یہ مجھے خوشی ہوئی کہ دل کھول کے جو ہے یہ انہوں نے اظہار کیا ہے مالی تعاون کا۔ تو مجھے صدر صاحب نے میرے ذمہ لگایا جی کہ 50,000 روپیہ دینا ہے، تو انشاءاللہ میں پہلے عشرے میں ہی 50,000 روپیہ جو ہے میں اپنی تنظیم کے حوالے کروں گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ میری جو تنظیم ہے مسلم کانفرنس، یہ مدر پارٹی ہے، یہ کشمیریوں کی جو ہے یہ نمائندہ جماعت ہے۔ باقی تنظیمیں ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی ہمارے لوگ ہیں، کشمیری ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن
وہ امپورٹڈ نظریات کے عامل لوگ ہیں، ان کی اپنی کوئی سوچ فکر نہیں ہے، پیچھے سے جو ہدایات ہوتی ہیں اس پہ ہی وہ عمل پیرا ہوتے ہیں. تو یہاں کے لوگوں کے دکھ درد جو ہے اس کا وہ مداوع وہ نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کے اندر کوئی وہ اس طرح کی تربیت ہے، نہ ہی کوئی لیڈرشپ جو ہے ان کی کوئی اس طرح کی ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور میں اس حلقہ سے جو ہے یہ مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، یہ بھی میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلم کانفرنس، مجھے یہ پچھلے دنوں کوئی کسی نے کہا جی کسی یہ کوئی نام نہاد کوئی ہمارے امیدوار ہیں اسمبلی، وہ جن کو ابھی تک وہ دور تک وہ کوئی چانس نہیں ہے کہ کوئی پارٹی ان کو ایکسیپٹ کرے گی ٹکٹ کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ مسلم کانفرنس اس حلقے کے اندر نہیں ہے. تو میں تو اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جو چھچورے لوگ ہیں، یہ جن کی اپنی سوچ فکر جو ہے اس حد تک جو ہے چھوٹی ہے، ان کو یہ معلوم نہیں کہ ان کے آباء و اجداد جو ہے ان کی پہچان مسلم کانفرنس سے ہوئی، اور آج جو ہے وہ مسلم کانفرنس کو کہتے ہیں کہ اس کا نام و نشان نہیں ہے. کتنے شرم کی بات ہے. کیا وہ الیکشن لڑیں گے؟ وہ الیکشن کے اہل ہو سکتے ہیں اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ؟ تو انشاءاللہ ماضی میں مسلم کانفرنس کا ماٹو کوئی الیکشن نہیں ہے. مسلم کانفرنس جہاں ایک تحریک ہے، تحریک کا نام ہے، وہاں ایک سیاسی جماعت ہے اور اس کا تحریکی کردار زیادہ ہے، اور مذہبی اعتبار سے جو ہے یہ باقی جماعتوں سے جو ہے اس کی حیثیت اسی اعتبار سے جو ممیز ہوتی ہے کہ مذہبی ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی مسلم کانفرنس کے اندر شامل ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے مسلم کانفرنس ہر اعتبار سے ایک جامع پروگرام رکھتی ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے خدمت کا بھی، اور آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کا بھی، اور تحریک آزادی کے حوالے سے بھی جو ہے مسلم کانفرنس کا جو کردار ہے وہی. اگر مسلم کانفرنس کو آزاد کشمیر کی سیاست سے نکال دیا جائے تو پیچھے جو ہے وہ کشمیریت بچتی ہی نہیں ہے. آج جو کشمیر کی تحریک کا ذکر ہوتا ہے بین الاقوامی دنیا پہ یا یہاں بھی، تو وہ مسلم کانفرنس کی وجہ سے ہے، چونکہ مسلم کانفرنس ہی کشمیریوں کی جماعت ہے. باقی جو ہے جتنے لوگ بھی ہیں ان کی آواز جو ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے بیرونی دنیا میں. تو میری گزارش ہے کہ میرے مسلم کانفرنس جو ہے انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کم ووٹ لیے زیادہ لیے، یہ ووٹوں کا معاملہ نہیں ہے. یہ جو موجودہ حالات تھے اس میں ہمارا ایک ووٹ جو ہے 1000 پہ 10,000 پہ باری ہے، کہ ہمارے پاس نہ کوئی دینے کے لیے نہ تھا، کوئی مفادات جو ہے ہم نہیں پہنچا سکتے تھے، کسی کو پیسے نہیں دے سکتے تھے، اسکیمیں نہیں دے سکتے تھے. جس طرح سے جو ہے یہ الیکشن لڑا گیا ہمارے خلاف، تو ایسے حالات میں جو ہے یہ ہمارا رزلٹ میں سمجھتا ہوں ہم الیکشن آ رہے نہیں ہیں. آئندہ بھی مسلم کانفرنس جو ہے کھوٹے کے اندر ہم دکھائیں گے کہ مسلم کانفرنس کی جو ہے وہ کرے گی. اور یہ رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ یہ باقی ساتھی بھی جو ہیں وہ سارے دل کھول کر تعامل کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی رمضان اور عید پیکج یہ دونوں تقریباً ساتھ ساتھ چلیں گے، تو مسلم کانفرنس جو ہے انشاءاللہ پورا اس میں حصہ ڈالے گی. تو یہ 5 سے 10 لاکھ تک جو ہے یہ ہمارا یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ اتنی اماؤنٹ جو ہے یہ مسلم کانفرنس کھوئٹہ کے لوگ جو ہے وہ اپنے غربا مساکین میں تقسیم کریں گے. اور پرائرٹی کچھ دوستوں نے، ماجد شفیع صاحب نے یہاں ذکر کیا، اچھی بات ہے کہ مسلم کانفرنس کے اندر جو لوگ اس طرح کے مستحق ہیں وہاں سے شروع کیا جائے، پھر ہم بارڈر لائن تک جو ہے جو متاثرین سیز فائر لائن پہ لوگ رہتے ہیں ان تک جو ہے ہم پہنچیں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ خدمت بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ مسلم کانفرنس کرے گی. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. ایک بار پھر جو ہے یہ کھوٹا نیوز والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے یہ اس طرح کے ہمارے پروگرام کیے ہیں. تو تھینکس کھوٹا نیوز، بہت شکریہ. ہم بات کریں گے جی حلقہ کھوئٹہ کے صدر مسلم کانفرنس کے ظفر اقبال غازی صاحب کے انہوں نے رمضان پیکج میں غربا یتامین اور مساکین کے لیے کیا کچھ پیکج تیار کیا، اس حوالے سے وہ ہمیں میڈیا بریفنگ دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں کھوٹہ نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے بعد میں یوتھ اور مسلم کانفرنس حلقہ کے ذمہ داران کا. اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک چھوٹی مثال دینا چاہتا ہوں کہ قائد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے کرونا وائرس کے اوپر جو بریفنگ دی وہ سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے، سماجی لحاظ سے دیکھا جائے، مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے، تمام ایشو کو انہوں نے جو ہے نا ٹچ دیا. اور ایک بات بتائی کہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نبی کی امت ہیں
یہ کرونا عذاب نہیں آزمائش ہے، اس کو عذاب نہ بولیں، یہ ایک فکرہ ہی کافی ہے میرے قائد کا۔ اور دوسری طرف یہ کہا کہ طب کے لحاظ سے جو چیزیں حکومت وقت فیصلہ کر رہی ہے ان کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ آگے چلتے ہیں کہ ہمارا کافی دنوں سے شوکت صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، راج سگیر صاحب کا بھی، انہوں نے چند دن پہلے میرے اعزاز میں اظہار تشکر کا ایک پروگرام چھوٹا سا رکھا۔ مجھے فخر ہے اور آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے، جس طرح راج خورشید صاحب نے فرمایا کہ میں بحیثیت اگر ایک سماجی کارکن ہوں تو ایک سیاسی کارکن بھی ہوں۔ میں جہاں جاتا ہوں تو مجھے پہلے لوگ پوچھتے ہیں آپ مسلم کانفرنس کے، کیونکہ یہ میری شناخت ہے، کشمیر توجہ چاہتا ہے، سبھی کو پتہ ہوتا ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ یہ اس جو ماٹو ہے یا مینوگرام ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے۔ اس طرح آج الحمدللہ میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں۔ راج خورشید صاحب نے 50,000 کا، ماجد شفیع صاحب ہمارے، انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، ابھی بھی انہوں نے خاصا تعاون کیا اور باقی بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا یہ ایک پروگرام طے ہوا ہے کہ رمضان کے جو 4 آئیں گے، جو ہے جمعہ تو مبارک آئیں گے، اس میں ہماری جو یوتھ ہے وہ مرکزی 3 مساجد ہیں ان کے باہر کھڑی ہوگی، جن کے پاس ماسک نہیں ہوگا ان کو ماسک بھی دے گی، اور سینیٹائزر کا ایک اسپرے کا ایک جو باٹل لے کے کھڑے ہوں گے، ہر آنے جانے والے نمازی کے ہاتھوں پہ اوپر وہ اسپرے بھی کریں گے۔ اور رمضان پیکج کے حوالے سے بھی جس طرح امیدوار حلقہ راج خورشید صاحب نے فرمایا کہ ہم کوشش کریں گے 5 سے 10 لاکھ تک جو ہے نا یہ پیکج ہم دیں گے متاثرین کنٹرول لائن، اور ویلی کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم اس کا جو ہے نا تعین کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کی نظر میں یہ تھا کہ جماعت چھوٹی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے یہ جماعت چھوٹی نہیں ہے۔ جس جماعت کے اندر کیپٹن الیاس جیسے بزرگ بیٹھے ہوں، جس جماعت کے اندر کم سے کم عمر، ادھر چھوٹے 2 بچے دروازے میں کھڑے ہیں، جس کی 4-5 نسلیں یہاں کھڑی ہیں، یہ جماعت چھوٹی نہیں ہے۔ یہ اس کے اوپر کیمرہ بھی گورا صاحب نے گھمانا ہے۔ یہ جماعت کے وہ چہرے ہیں، یہ جماعت کے یہ وہ فگر ہیں جو یہ اس کیمرہ کے اندر آج دنیا دیکھے گی۔ تو انشاءاللہ جماعت جو ہے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس 1932 میں بننے والی جماعت آج بھی 2020 میں بھی وہی جماعت ہے انشاءاللہ۔ جس طرح راج خورشید صاحب نے کہا کہ اس جماعت کا ماٹو صرف الیکشن نہیں ہے، اس جماعت کا ماٹو تحریک آزادی کشمیر ہے۔ آج دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ کشمیری لاک ڈاؤن میں تھے 8 ماہ سے، آج پوری دنیا لاک ڈاؤن میں۔ آج بھی وقت ہے، میں عالمی طاقتوں سے کہتا ہوں کہ کشمیر کو آزاد کرو، کرونا سے نجات پاؤ۔ آج وہ امریکہ جو مسلمانوں کو لڑوا کے تیل پہ قبضہ کرتا تھا، آج وہ ڈیفالٹر ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو یہ جماعت وہ ہے، یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی اس جماعت کے نظریے پہ جو نظریہ چودھری غلام عباس اور مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان نے دیا تھا، اس نظریے کے اوپر کار بند رہے، انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ گورا صاحب ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صابن سے ہاتھ دھونا کرونا وائرس کو پھیلنے سے روک سکتا ہے۔ ہاتھوں کی حفاظت پاکستان کی حفاظت۔